علامہ شرجیل احمد خان صاحب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں آپ سے کہہ رہا تھا، غزوات النبی میں جو شرکت ہے حضرت عثمان کی، اس پر ذرا کچھ روشنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ الحمدللہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین، ذو النورین، صاحب الحجرتین اور کئی القاب کے مالک، آپ کی ذکر خیر کے لیے ہم جمع ہیں، اللہ کریم سے اپنی بارگاہ میں قبول کرے، آمین۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غزوات النبی کی سلمان بھائی بات کی جائے تو سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ غزوہ ہو یا کوئی اور کام ہو، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار بیٹھے۔ صحیح۔ اب چاہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہو، کچھ خریدنا ہو، یا جیش الاسرہ کی بات کی جائے اس کی تیاری کروانا، اس میں مال پیش کرنا ہو، کوئی بھی کام ہو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہیں۔ تو سب سے پہلے غزوہ آتا ہے غزوہ بدر کی اگر بات کی جائے، اور اس میں خاص جو شرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا کہ تم نے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ٹھہرنا ہے، میری شہزادی کے پاس تم نے ٹھہرنا ہے، ان کی تیمارداری کرنی ہے، حالانکہ سب کو حکم ہے کہ ابھی غزوے میں شریک ہوں اور تمام مسلمان نکلیں۔ ایسے وقت میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام خاص حکم دیتے ہیں سیدنا عثمان کو کہ تم نے نہیں جانا، تم نے یہاں ٹھہرنا ہے، یہ تمہارا کام ہے۔ اور اس پر بھی آپ نے لبیک کہا، آپ نہیں گئے شرکت میں اور آپ نے سیدہ رقیہ رضی اللہ مچل رہا ہے جانے کے لیے، بالکل دیکھیں نا، سب کو ایک سعادت ہے نا رسول اللہ کے ساتھ شانہ بشانہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی۔ لیکن آپ نے رسول اللہ کے حکم کو پورا فرمایا۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی جو بیمار تھیں، آپ کی عیادت کی، تیمارداری کی، اور پھر آپ کی چونکہ اس کے بعد آپ کا وصال ہوا، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آتے ہیں غزوہ بدر سے تو جو روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ جب یہ نوید سنائی جا رہی تھی اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان فرما رہے تھے کہ غزوہ بدر کے اندر ہمیں فتح نصیب ہوئی ہے، تو اس وقت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہو رہی تھی، یہ وہ وقت تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدر کا جو حصہ تھا، یعنی جو مال غنیمت، اس میں سے حصہ عطا فرمایا، اور اسی بنیاد پر علماء نے، مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ بدری صحابی ہیں، شریک نہ ہو، یعنی رسول اللہ ڈکلیئر کر دیں۔ دیکھیں آپ، یہ دیکھیں کتنی بڑی سعادت کہ آپ موجود نہیں ہیں لیکن آپ بدری صحابی میں شمار ہوتے ہیں، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جس طرح حکم وہاں پر صحابہ نے لبیک کہا، غزوے میں شامل ہوئے، تو آپ نے بھی رسول اللہ کے حکم کو پورا کیا، اس رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی درجہ آپ کو عطا فرمایا۔ غزوہ احد کے اندر آپ شریک ہوئے، مختلف مہم یعنی ایکسپیڈیشنز جو تھیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، اس میں آپ شریک ہوتے رہے، غزوہ خندق کے اندر شریک ہوئے۔ پھر صلح حدیبیہ کی بات کی جائے تو وہ موقع ہے کہ آپ بڑی جرت اور بہادری کے ساتھ کفار کے سامنے گئے، حالانکہ حالات کی سینسٹیوٹیز یہ بتا رہی ہیں کہ یہاں پر ختم بھی کیا جا سکتا ہے، جان کو بھی خطرہ ہے، تو یہاں جان کی پرواہ کیے بغیر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر پھر لبیک کہتے ہوئے آپ پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں پر آپ جاتے ہیں، اور پھر بعد کے سارے معاملات کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام عثمان کے ہاتھ کو، یعنی اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیتے ہیں۔ پھر قرآن میں تو آ رہے ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ تو یہ تمام شرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوئے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو آپ نے پورا کیا، چاہے غزوات کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت کے اندر۔ بالکل ٹھیک بات۔ اور دیکھیں اپنے تحفظ کی خاطر انسان اپنی جان سے کس قدر محبت کرتا ہے کہ ذرا سی کوئی اسے چوٹ آنے کا خدشہ بھی سامنے نظر آ رہا ہو تو اس سے بچ کر اور اس سے ڈر کے ادھر ادھر چلتا ہے، مگر جب بات آئے رسالت مآب پر جان دینے کی تو اس دور سے لے کر آج تک تا حال اور انشاءاللہ تا ابد یہ جذبہ اور یہ کیفیت جاری رہے گی کہ جب اس جانب تیر آئے جو کہ جس کا رخ نعوذ باللہ آج بھی رسالت مآب کی جانب کرے کوئی باطل قوت، تو یہ سینے پیش ہوتے ہیں اس کے تحفظ کی خاطر۔ اور تب بھی صحابہ کرام یہ محض یہ نہ سوچتے تھے کہ ہم جنگ میں حضور کے ساتھ شریک ہوں، نہیں، وہ یہ سوچتے تھے کہ جب تیر حضور کی جانب آئیں گے تو یہ سینہ یہ تیر کھا لے اور جام شہادت نوش کر لے۔ حضرت امیر حمزہ یاد آتے ہیں اس موقع پر، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاتھوں سلام۔